اس وقت اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس وہ تحفظ آئین مدنی پاکستان ٹائپ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے، ایک مذاق ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، جس میں وہ ساری سیاسی پارٹیاں گئی ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر بیڑا غرق کیا ہے اس ملک کا اتنا عرصہ۔ یہ کبھی حکمرانوں کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں، کبھی ان کے ساتھ مل کے جو ہے مزے اڑاتے رہے ہیں مختلف صوبوں میں، اور یہ سارے آج آئین اور قانون کے علم بردار بن کے اور جمہوریت کے علم بردار بن کے آج یہ بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ صحافیوں کو بلایا ہوا ہے اور ان سے تقریریں کروا رہے ہیں۔ برابری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارا کا سارا یہ جو طبقہ ہے، جتنا سیاسی طبقہ ہے پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان کا ذمہ دار یہ طبقہ ہے۔ یہ الٹا یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، جبکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالشی ہیں سارے۔ جتنے بھی لوگ آج تک پارلیمنٹ میں گئے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کندھے پہ یا ان کے سر پہ اس کے بغیر یہ چلے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب اس کے وہ ہندی کا ایک لفظ ہے آشیرواد، تو یہ آشیرواد کے ساتھ گئے ہیں، اور یہ ساروں کے اوپر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا سایہ ہے۔ اور آج یہ صرف اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں آئین اور جمہوریت دیکھیں، کیونکہ ان پہ برا وقت آیا ہوا ہے۔ جب ان پہ برا وقت آتا ہے تو یہ دوسروں کے اوپر بات چیت شروع کر دیتے ہیں، اور جب ان پہ برا وقت آئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں یہ سب کے سب بوٹ پالشی ہیں۔ برابری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ یہ واحد پارٹی ہے پاکستان میں جو کہ بوٹ پالشی نہیں ہے، ہم اداروں کی عزت کرتے ہیں، ان کو پیار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کے بوٹ پالش نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو سیاست میں مداخلت ان کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کا ثبوت دیتے ہیں یہ کر کے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ سیاسی نہیں رکھتے۔ اب آج یہ مصطفیٰ نواز کھوکر ایک چلا ہوا کارتوس ہے، اور محمود خان اچکزئی یہ تو بلکہ میرا خیال ہے کہ اس کو تو ایک ہی کارتوس کو کئی گنوں سے چلایا گیا، یہ بار بار اس کے اندر نیا بارود بھر کے اس کو چلایا جاتا ہے۔ یہ وہی آدمی ہے، یاد رکھیں، محمود خان اچکزئی، جس کو عمران نے اس کے بارے میں اتنی بری باتیں کی تھیں۔ عمران آپ کو پتہ ہے بڑا گھٹیا آدمی ہے، اور یہ بڑی بد زبانی کرتا ہے، بڑا بد لحاظ آدمی ہے، گھٹیا قسم کی اس کی تربیت ہوئی ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس کو ایکٹنگ کا بھی شوق تھا، کالج میں کسی نے اس کو ایکٹنگ کروائی نہیں، ایک دو دفعہ گیا بھی ایکٹنگ کرنے، لیکن لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہیں ایکٹنگ کوئی نہیں آتی، تم صرف پردہ کھولو، تو یہ پردہ ہی کھولتا تھا وہاں پہ۔ یہ سلمان شاہد ہیں، بہت بڑے ایکٹر ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس سے انہوں نے یہ کام لیا کہ اس نے کہا کہ میں نے کینیڈ کالج جانا ہے، تو میں نے وہاں جا کے جو ہے نا لڑکیاں دیکھنی ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ یار آپ وہ کہاں جاؤ گے کینیڈ کالج، اور یہ وہ تو تمہیں تو ایکٹنگ بھی نہیں آتی۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی اور کام کرواتے، تو انہوں نے کہا تم پردے کھولو۔ یہ میں نہیں کیا بتا رہا، یہ سلمان شاہد نے بتایا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو ایکٹنگ کا شوق تھا، ایکٹنگ کر نہیں سکا، تو اس نے ایک بار کیا کیا کہ اس نے وہ اپنے سر پہ نا چادر لے کے تو محمود خان اچکزئی کی طرح وہ ایسے کر کے چادر کی اور اس کی نقل اتارنا شروع کر دی عمران نے۔ اور محمود خان اچکزئی اتنا بے شرم آدمی ہے کہ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ یہی عمران جو کہ اس کا مذاق اڑاتا تھا، کیونکہ یہ سارے بے شرم ہے نا، یہ سارے کے سارے بے شرم ہیں۔ وہ جمشید دستی کو دیکھیں، وہ عمران خان کو ماں بہن کی گالی نکالتا تھا، اور عمران نے اس کو رکھ لیا۔ بغیرت ہے عمران بہت بڑا، آپ کو بتائیے، اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا اس لیے تھا کہ اس کی ماں سے شادی نہ کرنی پڑے، تو کتنا بغیرت ہوگا۔ اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کو کوئی ماں بہنی گالی نکالے، مجھے کوئی گالی نکالے تو میں تو ساری پر نہ چھوڑوں۔ تو یہ جمشید دستی کو لے لیا تھا اس نے۔ اسی طرح محمود خان اچکزئی جو ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کیسا بے شرم ہے کہ وہ اسی عمران کا جو اس کے مذاق اڑاتا تھا اس طرح کے، وہ اس کے پاس واپس آ گیا، اور عمران نے بلکہ کچھ عرصہ پہلے اس کو صدارتی امیدوار کے طور پہ بھی نامزد کیا۔ مطلب ان لوگوں کے ڈرامے دیکھیں آپ، یہ کتنے بڑے سارے اداکار ہیں، آپ یہ دیکھیں، اور یہ پاکستان کے لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، یہ بیوقوف بنا رہے ہیں ان کو۔ اچھا، مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا، اس کی لڑائی بھی ہوئی تھی ایک جگہ، تو اس کے جو کچھ بدماشوں کے ساتھ بھی اس کی کچھ رشتہ داری ہے، اس کے تعلقات بھی ہیں۔ تو پاکستان میں جو مافیاز ہیں وہ بھی سارے جو ہیں انہی لوگوں کے ارد گرد رہتے ہیں ہر وقت، اور ان کو جمہوریت اور آئین کی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ ایمان مزاری ہے، وہ وہاں جا کے کری تقریریں، اور یہ وہ ہے جس کی ماں جو ہے وہ مطلب شیریں مزاری جو ہیں وہ ایک جاگیردار ہیں، اور وہ جاگیردار تھی، اور فیشسٹ عمران کی جو حکومت تھی، عمران جو اس کو بوٹ پالش کر کے لایا گیا تھا، مطلب اس عمران کو جس کو جنرل باجوہ جنرل فیض لے کے آئے تھے، کیونکہ اسے بوٹ پالشی کا انعام دینا تھا، اس نے بہت بوٹ پالش کی پوری زندگی میں، جنرل پرویز مشرف کے کیے، جنرل پاشا کے کیے، جنرل ظہیر الاسلام کے کیے، پھر مختلف جنرلوں کے اور بھی کرتا تھا، پھر آخر کار اس کا جنرل باجوہ جنرل فیض
کے اوپر جا کے اس کی تان ٹوٹی اور اس کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. تو یہ اس کی گورنمنٹ کے اندر شیریں مزاری جو تھیں وہ وزارتوں کے مزے کرتی رہی ہیں, اور یہ ایمان مزاری کو آج جمہوریت سوچ رہی ہے اور یہ آگے کہہ رہی ہے جی جمہوریت جمہوریت آئین آئین. یہ لوگ کہاں تھے اس وقت؟ یہ تو ایمان مزاری تو رہتی بھی شیریں مزاری کے ساتھ تھی, اور شیریں مزاری اس کو پتہ تھا کہ کس طرح لائی گئی ہے اور کس طرح عمران لایا گیا. تو یہ اور بھی وحیب اکرم ایک جرنلسٹ ہیں, وہی بندہ پوچھے آپ ادھر کرنے کیا گئے ہیں, مڈل کلاس کے آدمی ہیں, آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اگر آپ سیاست میں آ جائیں تو یہ لوگ آپ کو اپنے ساتھ بھی بٹھا لیں. تو آپ لوگوں کو, آپ کو تو چھوڑیں, یہ جو عمران ریاض یہ گھٹیا سا ایک صحافی ہے, ساری مطلب بوٹ پالش کر کے پیسے بنائے اور آج کل یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بکواس کرتا ہے. تو یہ جو بندہ ہے اس کو آپ کہیں نا سیاست میں آئے تو اس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. تو یہ سارے کے سارے مڈل کلاسی ہے, یہ یوٹیوب پہ پیسے بنا کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں, اور جا کے جگیرداروں سرمایہ داروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پھر یہ جو اور پارٹیز بھی ہیں, جیسے کچھ مذہبی جماعتیں بھی ان کے ساتھ گئی ہیں. مذہبی جماعتوں کو تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر اب ووٹ کوئی نہیں دیتا ان کو. میں تو ایکچولی سمجھتا ہوں کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ 4-5 جو ہیں پاکستان کے اندر وہ مذہب کے اوپر سیاست کرتی ہیں, اور عمران جو ہے وہ منافقت پہ سیاست کرتا ہے, کیونکہ وہ تو کم از کم مذہب پہ سیاست کرتی ہیں. ہم تو اس کے خلاف ہیں, ہم تو نہیں سمجھتے کہ مذہب پہ سیاست ہونی ہی چاہیے, لیکن وہ کرتی ہیں تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا معاملہ ہے, لیکن وہ کم از کم جو کہتے ہیں وہ کرتے تو ہیں. عمران جو ہے وہ منافقت پہ سیاست کرتا ہے, مطلب مذہبی بنتا ہے کچھ نہیں, بیچارہ 1 نمبر کا وہ کہتے ہیں نا گھٹیا, ایک 2 ٹکے کا ایک فراڈیا, وہ آدمی ہے یہ منافق, بڑا منافق مذہب فروش ہے یہ. تو یہ سارے اب ملے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا پی ٹی آئی ایک, اب یہ سلمان راجہ جیسے لوگ یہ مطلب کانفرنسیں کر رہے ہیں, اور یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس میں 2 دفعہ گیا کہ یار آؤ پہلے آئی پی پی پہ کیس کرتے ہیں, پھر سورین یونیس کا کیس کرتے ہیں. تو اس نے بھائی صاحب نے کہا جی میں کیسے کروں گا, یہ وہ, اس کو عادت تھی پیسے بنانے کی, یہ اربپتی لوگوں کے جو ہے وہ پیسے ان سے لیتا تھا اور کیس کرتا تھا. اب یہ بیٹھا ہوا ہے آئین و جمہوریت کے لیے. مجھے صرف اتنی بات پوچھنی ہے, یہ سارے لوگ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہی پاکستان کا بیڑا غرق کیا, ان سب نے. یہ دیکھیں اس میں ساری پارٹیز شامل ہیں, پی ٹی آئی, مسلم نون, پیپلز پارٹی, جتنی بھی, یہ سب اقتدار میں آتے ہیں اور بوٹ پالش کر کے آتی رہی ہیں. لیکن اب 2 پارٹیز میں شاید موجود نہیں ہے اس وقت, پیپلز پارٹی اور مسلم نون, کیونکہ آج کل ان کی باری ہے تو وہ اس میں نہیں ہے, باقی ساری ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج تک پاکستان کے اندر عام پاکستانی کے لیے آئین اور قانون کب آج تک چلا ہے؟ مجھے اتنا بتائیں کہ آئین اور قانون کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اس لیے بنایا جاتا ہے نا, اور جمہوریت اس لیے لائی جاتی ہے تاکہ عام لوگ جو ہیں پاکستان کے, ان کو روٹی روزی ملے, ان کو کوئی کپڑا ملے, ان کو کوئی مکان رہنے کا اچھا ملے, اس کے بعد ان کے پاس اتنی تنخواہ ہو کہ وہ عزت داری سے اپنے بچوں کو چیزیں وہ لے کے دے سکیں جو ان کو چاہیے ہیں. پھر ان کے پاس اچھی تعلیم ہو, وہی تعلیم جو کہ نواز شریف کے بچے اور آصف زرداری کے بچے اور عمران کے بچے یہ سارے حاصل کر سکتے ہیں. تو ان کو چاہیے ایسا علاج جو کہ یہ سارے امیر لوگ جو ہیں وہ کرواتے ہیں. نواز شریف وغیرہ جو ہیں یا آصف زرداری وغیرہ وہ تو باہر جا کے کرا لیتے ہیں. عمران نے شوکت خانہ بنایا ہوا ہماری پیسوں سے, وہ وہاں جا کے کراتا ہے اور اپنے ادھر جا کے وہ ہر قسم کا علاج اپنا کرا لیتا ہے. مطلب پیسوں سے ہمارے بنا ہوا ہے شوکت خانہ, علاج یہ کراتا پھرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ کیا ان کے ساتھ جو حکومت یا ریاست یا اس قانون جمہوریت اور آئین کا طرز عمل ہے, کیا وہ عام پاکستانی کے ساتھ ہے؟ کیا عام پاکستانی کو یہ سب ملتا ہے؟ کیا عام پاکستانی اس کو تو چھوڑیں, تحفظ ملتا ہے اس کو, یہاں پہ اس کی کوئی عزت ہے؟ اس کا جو حال کرتے ہیں ادھر تھانہ کچہری میں, کیا وہ عمران کا ہوتا ہے یا نواز شریف کا ہوتا ہے یا آصف زرداری کا ہوتا ہے؟ تو کون سا آئین ہے, کون سی جمہوریت ہے اور کون سا قانون ہے اس ملک کے اندر ایک عام آدمی کے لیے؟ عام آدمی کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں. اور یہ آپ مجھے بتائیں کہ منیمم ویج اس وقت کتنی ہے؟ اس وقت منیمم ویج مشکل سے کچھ کہتے ہیں 37,000 ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 40,000 ہے. میں کہتا ہوں وہ 3,000 جو ہے نا وہ بھی آپ سمجھے دان کر کے نا کہیں پھینک دیں, کیونکہ 3,000 نے کیا کر لینا, جہاں 40,000 تو چھوڑیں, جہاں 2 لاکھ روپیہ کچھ نہیں کر سکتا آج کل ایک عام آدمی اگر اپنے بچوں کو ایگزیکٹلی اس طرح پالنا چاہے جس طرح ایک بچہ ایک امیر پلتا ہے, تو اس کو تو 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ چاہیے مہینے کا. تو آپ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آئین اور جمہوریت اور یہ جو قانون ہے یہ پاکستان میں غریب آدمی کے لیے چل رہا ہے. آج تک یہ کبھی نہیں چلا آپ کے لیے.
یہ آج تک کبھی آپ کے لیے نہیں چلا. یہ چلا ہے صرف ان مٹھی بھر سرمایہ داروں, جگیرداروں, مافیاز کے لیے, قبائلی سرداروں کے لیے, اور یہ جو پیر مرشد ہیں, یہ شاہ محمود قریشی جیسے, ان جیسے لوگوں کے لیے چلا ہے. اور یہ چلا ہے ان امیر لوگوں کے لیے جو کہ اس ملک میں کھربوں روپیہ بناتے ہیں, جو ایک دن میں کچھ ارب روپیہ بنا لیتے ہیں, اور اگر ان کو اچھی ڈیل مل جائے. اور ان کا اگر آپ مہینے ایک دن کا آپ پروفٹ دیکھیں, جو کہ ہر صورت میں آنا ہوتا ہے ان کو, تو ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان میں جن کو ایک دن میں 5, 6, 10 کروڑ روپیہ پروفٹ ہوتا ہے صرف ایک دن میں. اور یہ وہ لوگ ہیں سارے, جیسے ملک ریاض ہے, اتنا کرپٹ آدمی ہے, آپ کو پتہ ہے, ابھی باہر بھاگا ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ڈر کے بھاگا ہوا ہے. اور ملک ریاض عمران کا دوست ہے, آپ ذہن میں رکھیں. یہ عمران منافق جو ہے, عمران فراڈیا, اس کا ملک ریاض دوست ہے. یہ اس کی دوستی ہے آپس میں ان دونوں کی. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب کے سب آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. نہ آپ کے لیے کوئی آئین ہے, نہ آپ کے لیے کوئی قانون ہے, نہ آپ کے لیے کوئی جمہوریت ہے. یہ بکواس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. خاص طور پہ عمران کر رہا ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کر رہی ہے. ان لوگوں نے آپ کو کچھ نہیں دینا, آج تک کبھی کچھ نہیں دیا. یہ آئین بعد میں بھی آپ کے لیے نہیں چلنا. اگر اس ملک میں کوئی آئین, قانون اور جمہوریت اگر کوئی عام انسان کے لیے چلا سکتا ہے تو صرف برابری پارٹی ہے, کیونکہ برابری پارٹی ان سب کے سامنے کھڑی ہے. ہم کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا رہے, ہم کسی کے ساتھ الحاق نہیں کر رہے, کوئی الحاق نہیں ہم کریں گے. عمران نے تو ہر پارٹی کے ساتھ الحاق کیا, ہر ایک کے تو یہ بوٹ پالش کرتا رہا, ہر ایک کے آگے یہ ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا رہا, کبھی سیٹوں کی اور کبھی جو ہے وہ کلیبریشنز کی. یہ کس کے ساتھ سے نہیں کیا, مسلم نون کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, جماعت اسلامی کے ساتھ, ایم کیو ایم کے ساتھ, مسلم کاف کے ساتھ, اس کے بعد یہ اے این پی کے ساتھ بھی کچھ معاملات میں. پھر یہ جو باقی جماعتیں ہیں مذہبی, جمعیت علماء اسلام, ابھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے فضل الرحمان کو اس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہم مل کے تحریک چلاتے ہیں. یہ اتنا گھٹیا منافق آدمی ہے, یہ بڑا گندا اور خلیز آدمی ہے عمران جس کا نام ہے. اور میں سب سے زیادہ اس کے خلاف ہوں, کیونکہ ہماری انقلابی جو برابری پارٹی ہے, جو کہ صرف عام لوگوں کی پارٹی ہے, اس کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ جو عمران ہے, کیونکہ یہ جعلی انقلابی بنا ہوا ہے. تو یہ تو ان کا حصہ ہے. یہ سب آپس میں اس طرح ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا, یہ جو سب لوگ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ, جو اس وقت باری نہیں لے رہے, مطلب آپ یہ سوچیں کہ شاہد خاقان عباسی بھی ان میں موجود ہے, کھرب پتی آدمی ہے. برابری پارٹی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی کھرب پتی آ جائے یا ارب پتی آ جائے. تو یہ تو پھر وہی لوگ ہیں, یہ پھر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور پی ٹی آئی ڈرامے بازی کر رہی ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ صرف ایک ہے کہ عمران کو باہر نکالو, ہمارے بوٹ پالشی کو باہر نکالو, ہمارے نمک رام بوٹ پالشی کو نکالو باہر, ہمارے نمک رام بوٹ پالشی ملازم کو باہر نکالو, جو فوج کا نمک رام بوٹ پالشیہ ملازم تھا اس کو باہر نکالو, کیونکہ اس نے سان فراموشی کی, اس نے محسن کشی کی اپنے مالکوں کی, اور اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. اس کو انہوں نے جیل میں ڈالا, اس کے اصل والے جو جرائم ہیں اسی کے اوپر ڈالا. پہلے تو دیکھیں نا, ان کے جرائم کو پکڑتا نہیں ہے. پاکستان میں یہی ہوتا ہے, امیروں کو چھوڑا ہوتا ہے, لیکن جب امیر کے اداروں کے ساتھ لڑنا شروع کرتے ہیں تو ان کو پکڑ کے ڈال دیتے ہیں. جرائم تو ان کے ہوتے ہیں, جواد احمد کے جرائم نہیں ہے, صرف میں ہوں جس کا کوئی جرائم نہیں ہے. ابھی پی ڈی آئی نے لیسکو والے واقعے کو کرنے کی کوشش کی, بکواس بڑی کی. عمران کو تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے زندگی میں اس بات پہ کہ اس نے میرے جیسے ایماندار آدمی کو, میری پوری فیملی جو ہے اس کے اندر ہمارے روایت ہے کہ ہم کبھی کسی کا ایک پیسہ, ایک دھیلا جو ہے وہ کسی کے دینے کے روادار جو ہے, مطلب قرض دار نہیں ہے. تو اس نے میرے اوپر یہ الزام لگوایا پی ڈی آئی کے تھرو. ان کو میں نے نہیں چھوڑنا, کیونکہ ہمارے لیے یہ عزت بہت امپورٹنٹ ہے, وقار بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے میرے خلاف تو کوئی کیس ہے کسی کے پاس نہیں. وہ لیسکو نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی, انہوں نے بھی مجھے کہا جی کہ ہم سے غلطی ہوئی, اور کسی نے آپ کو ڈیفیم کرنے کے لیے, مطلب میری شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے سارا کچھ کیا. تو میں تو بری ذمہ ہو گیا ہوں نا اس میں سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر تو کوئی جرم ہے نہیں, ان کے اوپر تو جرائم کا انبار لگے ہوتے ہیں. ان کو پکڑا جب جاتا ہے تو لوگ چیخیں مارتے ہیں, دیکھیں جی کیا ہو گیا. کیا عمران نے توشہ خانے سے پیسے نہیں بنائے؟ صرف ایک بات بتا دیں, کیا توشہ خانے سے پیسے نہیں بنائے؟ کیا عمران نے ملک ریاض سے دوستی کے اندر اس کی بیوی نے اس سے جواہرات ہیرے نہیں لیے؟ کیا جواد احمد نے کبھی لیے؟ میں تو ملک ریاض سے ہاتھ نہ ملا ہوں, میں تو امیروں کے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں, میں ان کے ساتھ اپنا روابط ہی نہیں رکھتا, تعلق ہی نہیں رکھتا, کیونکہ میں تو ان کے سامنے کھڑا ہوں. تو ایک بات یاد رکھو, اگر آئین, جمہوریت اور قانون اس ملک کے اندر چلنا ہے عام آدمی کے لیے, اور عام آدمی کو وہ سب ملنا ہے جو امیروں کو ملتا ہے, تو صرف برابری پارٹی دے سکتی ہے, کیونکہ برابری پارٹی کھڑی ہی ان امیروں کے سامنے ہے. ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں. ان میں سے کوئی ایک کہہ کے دکھا دے کہ یہ امیروں کے سیاسی مخالف ہیں. یہ خود امیر ہیں,
یہ جو IPPs ہیں, یہ جو آپ کا جو بجلی کا مسئلہ ہے, یہ ان کا پیدا کیا ہوا ہے. یہ ساری پارٹیز میں موجود ہیں. یہ ساری پارٹیز میں وہ لوگ موجود ہیں جو شوگر کا اسکینڈل ہوتا ہے جن کا, اور مطلب جو چینی آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں آپ لوگوں کا. چینی جو ہے کبھی امپورٹ کرتے ہیں کبھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں, اور ہیرا اندوز بھی ہیں بہت سے, اور ساتھ یہ جو جن کے پاس پاور پلانٹس ہیں سارے, یہ بھی, یہ سب کے سب پارٹیز میں موجود ہیں. آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کبھی آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے, یہ صرف ڈرامے بازی کریں گے آپ کے ساتھ. ہمارے میں سے کوئی موجود نہیں ہے اس کے اندر. ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, ہم ان کے سیاسی مخالف ہیں. تو اگر اس ملک میں آئین, جمہوریت, قانون چلنا ہے, کوئی سیاست عام لوگوں کے لیے ہونی ہے, تو صرف برابری پارٹی کر سکتی ہے. اور یہ جتنے یہ جو جرنلسٹ ہیں نا, خاص طور پہ مڈل کلاس کے وہ جرنلسٹ جو کہ اپنے ہی طبقے کی غداری کرتے ہیں, بجائے کہ برابری پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ پھر بیٹھے ہوئے جا کے امیروں کے ساتھ ان کی باتیں سننا بند کر دیں. ان کا کوئی سیاسی سٹیک نہیں ہے, یہ صرف پیسے بنانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. کوئی کسی نے, مالک نے کسی چینل کے ان کو پیسے مہینے پہ لگایا ہوا ہے, ان کو ماہوار ملتا ہے, ان کو تنخواہ ملتی ہے, اس تنخواہ کے لیے سب کچھ باتیں کرتے ہیں. جواد احمد تو اپنے پیسے لگا کے سیاست کر رہا ہے. میں تو اپنے پیسے جو ہے وہ میوزک چھوڑ کے جتنے پیسے میں کماتا تھا وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے, لیکن میں نے ان کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے کیونکہ میں پارٹی کے اندر قربانی دے رہا ہوں پارٹی بنانے کے لیے. ان کا کیا کام ہے؟ یہ تو صرف خبریں دیتے ہیں, اور خبریں بھی جھوٹی دیتے ہیں اور فیک نیوز دیتے ہیں, اور پھر لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں تاکہ ان کی ریٹنگ بڑھے, تاکہ ان کو پیسے آئیں. پھر ان میں سے کوئی یوٹیوبر بن گئے ہیں, وہ گھٹیا قسم کے یوٹیوبر, موہت پی زادہ جیسے, یہ گھٹیا سارے کے سارے جتنے آفتاب اقبال جیسے, یہ جا کے پیسے بنا رہے ہیں. ان کو کیا ہے آپ سے تعلق؟ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ. یہ جرنلسٹ ہیں, سیاستدان نہیں ہے. ان کا کوئی سیاسی سٹیک نہیں ہے. سیاسی سٹیک ہے تو صرف میرا ہے, جواد احمد کا ہے, اور برابری پارٹی کا ہے. تو اس لیے اگر اس ملک کے اندر آئین, قانون اور جمہوریت ایکچولی اگر آپ نے اس کی بات کرنی ہے تو برابری پارٹی کے ساتھ آگے کھڑے ہوں. کیونکہ یہ جو 20 کروڑ سے اوپر لوگ, عام لوگ ہیں, مڈل کلاس کے اور محنت کشوں اور غریبوں کے اور محروم مظلوم لوگوں کے, ان کو اگر کچھ ملنا ہے اس ملک کے اندر تو صرف برابری پارٹی سے ملنا ہے. اور یہ باقی تمام لوگ آپ کے دشمن ہیں, اور آپ کو بھی ان کا سیاسی دشمن بننا ہے طبقے کے طور پہ. ان امیروں کا, کھرب پتی ارب پتی امیروں کا, امیر سیاستدانوں کا آپ نے دشمن بننا ہے سیاسی. تو پھر جا کے اس ملک میں آپ کو اس کی معیشت میں سے حصہ ملنا ہے, اتنا حصہ کہ جس طرح امیر لوگ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں بڑے شان و شوکت کے ساتھ, اسی طرح عیش اور شان و شوکت اور مزے کے ساتھ آپ بھی پھر رہ سکیں گے اگر آپ برابری پارٹی میں لاکھوں کی تعداد میں ابھی اور پھر کروڑوں کی تعداد میں جوائن کریں گے اس کو. اور اس کے بعد ہم تمام اداروں کو ریفارم کریں گے. ادارے بھی ہمارے ہاتھ سے ریفارم ہونے ہیں, کیونکہ جب عوام کی پارٹی بنتی ہے, جو کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے, اس لیے عمران بولتا رہتا ہے, کوئی نکلتا نہیں ہے باہر, کیونکہ عوام کی پارٹی ہے ہی نہیں PTI. سب کو پتا ہے یہ جن کی پارٹی ہے, عام لوگوں کو بھی پتا ہے وہ کن کی پارٹی ہے. تو ہماری پارٹی ہونی عام لوگوں کی ہے. تو اس لیے جب ہم کہیں گے کہ باہر نکلیں, یا ہم کہیں گے کہ ریفارمز کرنے ہیں, تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہم نے نہیں کرنے, کیونکہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہوں گے. اور ہماری ایک کال کے اوپر لوگ نہ صرف ووٹ دینے نکلیں گے, اور سارے کے سارے ووٹ ہی ان کو پڑ جائے گا ہمارے نمائندوں کو, کیونکہ وہ ہوں گے ان کے اندر سے. ہماری اتنی بڑی تحریک چل چکی ہوگی اس وقت تک, اور اس کے بعد اگر ہم چاہیں گے تو ہم کروڑوں لوگ پورے پاکستان میں بھی نکال دیں گے, کیونکہ ہم واحد منظم عام لوگوں کی پارٹی ہوں گے جو بنی ہی تنظیم سازی کے تھرو ہوگی, وہ منظم کر کے ہی ہوگی. عام لوگوں کو لیڈر بنانے کے لیے تنظیم جو بنتی ہے اس طرح یہ پارٹی بنی ہوگی. تو آئین, جمہوریت اور قانون پاکستان میں اگر واقعی ہی آپ سمجھتے ہیں کہ چلنا چاہیے, تو وہ صرف اور صرف برابری پارٹی چلا سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے. یہ جو 20 کروڑ سے اوپر مجھے لوگ سن رہے ہیں, جو عام لوگ ہیں, جو مڈل کلاس کے ہیں, اور جو غریب ہیں, اور جو محنت کش ہیں, آپ کے لیے صرف اور صرف ہم یہ چلا سکتے ہیں یہ ملک. اور یہ ملک آپ کے لیے چلے گا, اس ملک کی ہر چیز آپ کی ہوگی, اور آپ اس کو حکمران ہوں گے, آپ اس کے فیصلے کریں گے.